اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ وہ بحث چل رہی تھی فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل کی۔ فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے؟ کہا کہ جب اس پر عوامل ناصب میں سے کوئی ایک عامل داخل ہو جائے۔ فعل مضارع کو نصب دینے والے کچھ عوامل ہیں، ٹھیک، کچھ حروف ہیں۔ تو بات پہنچی تھی حتیٰ تک۔ حتیٰ بھی ان حروف میں سے ہے کہ جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ جیسے اضرب المذنب حتیٰ یتوب، ٹھیک۔ آج کی جو بحث ہے وہ حتیٰ کے سلسلے میں ہے، اور آج کی بحث فائدہ سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک۔ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ فی ھذا الباب تکون اما حرف تعلیل نحو زرنی حتیٰ اکرمک او للغایہ نحو سر حتیٰ تبلغ الجبل او للاستثناء۔ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ اس باب میں، کون سے باب میں؟ جو فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے، وہ حتیٰ جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور نصب دیتا ہے وہ تین معنی میں آتا ہے۔ یا تو تعلیل کے لیے آتا ہے، علت بیان کرتا ہے، عمل کی علت کو بیان کرتا ہے، ٹھیک۔ جیسے مثال دیا ہے زرنی حتیٰ اکرمک، کہ تم میری زیارت کرو تاکہ میں تمہارا اکرام کروں۔ زیارت کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک۔ اس کی علت کیا ہے؟ زیارت کی علت ہے اکرام۔ تو یہاں حتیٰ علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، معنی تعلیل رکھتا ہے، ٹھیک۔ اور للغایہ، یا غایت کو بتاتا ہے۔ غایت یعنی انتہا، کسی چیز کی انتہا کو کیا کہتے ہیں؟ غایت کہتے ہیں۔ جیسے سر حتیٰ تبلغ الجبل، کہ تم سفر کرو، سیر کرو یہاں تک کہ پہاڑ تک پہنچ جاؤ، یعنی تمہاری انتہا، تمہارے سفر کا اختتام پہاڑ پر ہو۔ تو یہاں اس مثال میں حتیٰ جو ہے وہ غایت کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی یہاں سے پہاڑ تک سفر کرو، سیر کرو، ٹھیک ہے۔ تمہارے سفر کی انتہا پہاڑ۔ تو یہاں پر جو حتیٰ آیا ہے وہ غایت کو بیان کرنے کے لیے۔ نمبر 3، استثناء کے لیے۔ جو حکم قبلا ذکر کیا گیا ہے اس حکم سے کیا ہے؟ استثناء، علیحدہ دوسری چیز، یا اس کی یہ کہا جائے کہ حکم اول سے نکالا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے، اس کا معنی دیتا ہے۔ جیسے لیس العطاء من الفضول سماحا حتی تجود وما لدیک قلیل۔ اب یہ شعر دیا ہوا ہے، اس شعر میں جو حتی تجود، ٹھیک، کلمہ حتی جو فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے اور جس نے نصب دیا ہے، یہاں معنی استثناء رکھتا ہے، یعنی الا تجود، کیا ہے معنی ہے؟ الا تجود، وہ حتیٰ کہ جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے وہ تین معنی رکھتا ہے۔ یا تو فعل کی تعلیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا غایت کو، مقصد کو بیان کرنے کے لیے، انتہا کو بیان کرنے کے لیے، یا استثناء کے لیے۔ وفی غیر ذلک تکون اما حرف عطف او حرف جر او حرف ابتدا۔ ان کے علاوہ جو حتیٰ ہوتا ہے وہ حتیٰ یا تو حرف عطف ہوگا، یا حرف جر ہوگا، یا حرف ابتدا ہوگا۔ ان تین
معانی کے علاوہ جو حتی ہوتا ہے وہ فعل مضارع کو نصب دینے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ یا تو حرف عطف ہوتا ہے یا حرف جر ہوتا ہے یا حرف ابتدا ہوتا ہے۔ وسیات الکلام علی کل ذلک فی مواضع، یعنی ان کے سلسلے میں گفتگو ان کے موقع اور محل پر آئے گی، ٹھیک ہے۔ جب بات آئے گی حروف عطف کی تو وہاں پر، جب بات آئے گی حروف جارہ کی تو وہاں پر مناسبت سے ذکر کر دیں گے، یا حروف ابتدا کی جب بحث آئے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حتی جو عطف کے لیے آتا ہے یا جر دینے کے لیے آتا ہے، جارہ ہوتا ہے یا ابتدا کا معنی رکھتا ہے، ان کے سلسلے میں گفتگو اور کلام ان کے موقع پر، ان کے محل پر، ان کی جگہوں پر آئے گی۔ فعلاً اس حتیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ جو حتیٰ فعل مضارع پہ داخل ہو کے نصب دیتا ہے، تو اس کی تفصیل بتا دی کہ 3 معنی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے وَيَشْتَرِطُ فِي الْفِعْلِ الْبَاقِ بَعْدَ حَتَّى أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ فَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ رُفِعَ نَحْوُ صِرْتُ حَتَّى أَدْخُلُ الْمَدِينَةَ إِذَا قُلْتَهُ وَقْتَ الدُّخُولِ، کہہ رہے ہیں کہ وہ حتیٰ کہ جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ حتیٰ کے بعد واقع ہونے والا فعل مضارع مستقبل کا معنی رکھتا ہے، دیتا ہے۔ شرط ہے کہ وہ فعل کہ جو حتیٰ کے بعد واقع ہو وہ تکلم کی بنسبت مستقبل کا معنی دے، حال کا معنی نہیں دینا چاہیے۔ اگر حال کا معنی دے گا تو حتیٰ کے داخل ہونے کے بعد بھی وہ مرفوع ہی رہے گا، نصب نہیں ہوگا۔ یہ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ حتیٰ جب فعل مضارع پر داخل ہو کر کے نصب دے گا تو اس وقت شرط یہ ہوگی کہ وہ فعل مضارع مستقبل کا معنی دے۔ حال کا معنی دے گا تو رفع ہوگا۔ ہاں، اگر جس فعل مضارع پہ حتیٰ داخل ہوا ہے وہ معنی حال رکھتا ہوگا تو حتیٰ نصب نہیں دے گا، بلکہ فعل مضارع مرفوع ہی رہے گا۔ سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، نہیں سمجھ میں آئے گا تو بولنا۔ کہنے کہ وَيَشْتَرِطُ فِي الْفِعْلِ الْبَاقِ، شرط ہے اس فعل کے بارے میں کہ جو فعل واقع ہو بعد حتیٰ کے بعد، جو فعل حتیٰ کے بعد واقع ہو، اس فعل کے بارے میں شرط یہ ہے کہ ان یکون مستقبلا، کہ وہ مستقبل کا معنی رکھتا ہو، بالنسبت الی التکلم، تکلم کی بنسبت، یعنی جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو اسی وقت پر دلالت نہیں کرے بلکہ تکلم کی بنسبت آئندہ کا معنی دے، بات کی ہو، آئندہ کی ہو، مستقبل کی ہو، ٹھیک۔ فَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ، بس اگر حتیٰ کے بعد واقع ہونے والا فعل حال کا معنی رکھتا ہوگا تو رفع، تو فعل مضارع کو رفع کیا جائے گا۔ جیسے سر کو حتیٰ ادخل المدینہ، میں نے سفر کیا، سیر کی، جہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا، نہیں داخل ہوں گا۔ مستقبل کا معنی دے گا۔ ہاں، اگر مستقبل کا معنی رکھتا تو نصب دیے ہوتا، لیکن نسبت بے تکلم معنی حال رکھ رہا ہے، معنی استقبال نہیں دے رہا ہے، اسی لیے فعل مضارع کو رفع دیا گیا ہے۔ یعنی جب کسی سے پوچھا جائے اذا قلتہ، جب تم اس سے کہو وقت الدخول، وقت دخول کو، وقت دخول، حال کے بارے میں کوئی آپ سوال کر رہے ہیں، حال کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، تو جو جواب دے رہا ہے وہ بھی بمعنی حال ہی ہوگا۔
ٹھیک، جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی شہر میں آپ کب داخل ہوئے، اس وقت داخل ہوئے جب مدینہ پہنچے. یعنی یا تمہارا سفر کس شہر تک تھا، شہر یا تمہارا سفر کب ختم ہوا، کب شہر میں داخل ہوئے، ہے نا؟ وقت دخول کو اگر پوچھا جائے کسی شہر میں تو کہے کہ صرف کو حتیٰ ادخل المدینہ، میں نے سفر کیا یہاں تک کہ مدینے میں داخل ہوا، یعنی ابھی مدینے میں داخل ہوا ہوں، یا میرے سفر کی انتہا ابھی کوئی پہنچا ہو شہر میں، فرض کر لیں کوئی شہر میں ابھی داخل ہوا ہو، پہنچا ہوا ہو، اور آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی کب شہر میں ہے، ابھی ابھی. یہ ابھی ابھی کیا ہے، حال ہے تکلم کی بنسبت، آئندہ تو نہیں ہے نا. تو حتیٰ کے بعد واقع ہونے والے فعل کی شرط یہ ہے کہ وہ مستقبل کا معنی رکھتا ہو، تب نصب دیا جائے گا. اگر حتیٰ کے بعد واقع ہونے والا فعل معنی حال رکھتا ہوگا تو اسے رفع دیا جائے گا. ٹھیک. او نحو لأستسهلن الصعب او ادرک المنى، یا اگر او کا معنی او سمجھ رہے ہیں، دوسری شرط یہ ہے کہ او کا معنی وہ فعل او کے بعد واقع ہو، یا اسی طریقے سے او کے بعد یوں کہا جائے او. یہ جو عطف وہ میں ہے نا جو منصوب دیتا ہے، جو منصوب کرتا ہے. ہاں او یہ اسی حتیٰ اسی یہ جو حروف ناصبہ ہیں، ہاں بھی جو حروف ناصبہ ہیں جو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں نصب دیتے ہیں، انہیں میں سے ایک کیا ہے، یہ او ہے. کہ او بھی جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ حتیٰ اور دوسرے حروف ناصبہ کی طرف سے نصب دیتا ہے. جیسے لأستسهلن الصعب او ادرک المنى، یا لا استریح او اخرج الحقد من قلبک. دو مثالیں دی ہیں، ایک پہلے لأستسهلن، لن نہیں دیا، کیا ہے لن. ٹھیک نہ یہ دیا ہے وَأَدْرِكَ، کیا ہے وَأَدْرِكُ تھا او داخل ہو گیا تو یہ منصوب ہو گیا ادرکو. یا اسی طریقے سے اخرجو اصل میں تھا، او کے داخل ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا اخرج. اب فائدہ او کے بارے میں، او کے بارے میں کچھ اہم باتیں، اہم جانکاری آپ کو دے رہے ہیں. او لا ينسب الفعل بعدها بأن مزمرة إلا إذا صلح مكانها إلا الاستثنائية أو إلى الانتهائية. فعل کی جو او فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ او کے بعد جو فعل ہو کیا ہے اس فعل سے پہلے ان مضمر ہو، ایک ان پوشیدہ ہو. اگر ان پوشیدہ ہے اور اس کی جگہ پر کلمہ الا کے رکھنے کی صلاحیت ہے، یا الا صحیح ہو سکتا ہے، اب چاہے الا استثنائیہ ہو یا الا انتہائیہ، تو فعل مضارع کو نصب دے گا. اور اگر او کے بعد ان
وہ مقدر نہ مانا جائے، یا ان کو ہٹا کر کے الا یا الا لانا صحیح نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ او فعل مضارع کو نصب نہیں دے سکتا۔ اچھا، یعنی اللہ اور الہ کو رکھنا صحیح ہو تب نصب دے گا، اور جو رکھنا صحیح نہیں ہوگا تو تب رب دے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ او فعل مضارع کو نصب دیتا ہے کہ جس فعل کے بعد ایک ان مضمر ہوتا ہے، ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں فعل مضارع کو یہ او نہیں، اسی ان نے نصب دیا ہے کہ جو پوشیدہ ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ اس میں ان پوشیدہ فعل سے پہلے ان پوشیدہ ہے؟ کریں اس کی جگہ پر آپ الا یا الا لا کر کے دیکھو، الا استثنائیہ یا الا انتہائیہ۔ اگر ان دونوں کے رکھنے کے بعد کلام صحیح ہے، معنی مفہوم صحیح ہے، بدلتا نہیں ہے، تو سمجھ جائیے کہ ان مضمر ہے، اس فعل کو نصب دیا جائے گا، وإلا سمجھ جائیے کہ ان پوشیدہ نہیں ہے اور یہ فعل مضارع کو نصب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں، او لا ينصب الفعل بعدها بان مضمرہ، کہہ رہے ہیں کہ لا اپنے بعد فعل کو نصب نہیں دے گا، او لا ينصب، اور نصب نہیں دے گا الفعل و فعل کو بعدها اپنے بعد بان مضمرہ، ان مضمرہ کے ذریعے سے، الا مگر کب؟ جب اللہ اذا صلح مکانها، کہ جب صحیح ہو اس کی جگہ پر، اس کے مقام پر، الا الاستثنائیہ، کہ آپ اس کی جگہ پر الا استثنائیہ کو لائیں، او الا الانتہائیہ، یا الا انتہائیہ کا لانا صحیح ہو۔ اگر او کی جگہ پر، اگر او کی جگہ پر الا استثنائیہ یا الا انتہائیہ کا لانا صحیح ہے تو سمجھ جائیے کہ ان مضمرہ کی وجہ سے او نے نصب دیا ہے، وإلا او نصب نہیں دے گا۔ نحو اضربہ او یطیع، اضربہ او یطیع، شاہد مثال کیا ہے؟ او یطیع، یطیع تھا، او کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے، یعنی الا ان یطیع، اسے مارو، اضربہ تم اسے مارو، او یطیع الا ان یطیع، مگر یہ کہ وہ اطاعت کرے۔ یہاں الا لائیں گے، الا رکھنے کی صلاحیت ہے، الا لانے کی صورت میں معنی مفعول ہے، او الا ان یطیع، الا اگر لائیں گے تو الا کی بھی صلاحیت ہے، الا رکھنے کے بعد بھی کلام صحیح رہے گا۔ وفی غیر ذلک تکون لمجرد العطف، اگر ان دو کے علاوہ ہو، یعنی نہ الا رکھنا صحیح ہو نہ الا انتہائیہ کا رکھنا صحیح ہو، تو سمجھ جائیے کہ وہ او عطف کے لیے آیا ہے، وہ صرف عطف کا معنی دے گا، ختم، فعل مضارع کو نصب اس میں نہیں دے گا۔ او بھی ہے، با بھی ہے، یعنی گویا وہ حروف عاطفہ ہے اس وقت، نہ حروف ناصبہ۔ ہاں، تو یہیں سے آپ فرق بھی سمجھ سکتے ہیں، او ناصبہ یا او عاطفہ میں کیا فرق ہے، اسی بحث سے آپ کو جواب بھی مل جائے گا۔ اب ناصبہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی جگہ پر الا استثنائیہ یا الا انتہائیہ کا رکھنا صحیح ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن اب عاطفہ کی جگہ پر الا استثنائیہ اور الا استثنائیہ کا رکھنا صحیح، ٹھیک۔ الفاء السببیہ
المسبوقۃ بنفی محض، ٹھیک، فائے سببیہ کہ جس سے پہلے نفی محض ہو، نفی محض یعنی جو حرف نفی کے ساتھ نفی کی گئی ہو فعل، فائے سببیہ وہ فا جو سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، وہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن کب؟ جب فائے سببیہ سے پہلے نفی محض ہو، جیسے ما انا بمسمی فاخاف، اب دیکھیں شاہد مثال فاخاف، اخافو تھا اصل میں، کیا تھا؟ اخافو تھا فعل مضارع، اس کے اوپر فاء سببیہ آ گیا اور اس سے پہلے ہے ما انا، ما انا بمسیء فاخاف، میں گنہگار نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے ڈروں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر فاء سببیہ ہے اور فاء سببیہ سے پہلے نفی محض ہے نا، ما حرف نفی آیا، ما کے ذریعے سے نفی محض ہو گئی ہے، لہذا اب یہ فاء سببیت فعل مضارع کو نصب دے گا، حرف نفی کے ذریعے سے، حرف نفی آیا ہو، ما، لا، لم، لما وغیرہ، وہ حروف کہ جو صرف اور صرف نفی کے لیے ہیں، وہ آئے ہوں کلام میں، حروف نفی کے ذریعے سے نفی کی گئی ہو تو اسی کو کہیں گے نفی محض، نہ کہ خود کلام معنی نفی دیتا ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کلام معنی نفی دیتا ہے، کسی حرف نفی کا استعمال نہیں ہوا، ایک مرتبہ نا نفی جو ہے بے سبب یا بے واسطہ حرف نفی، اس کو کہتے ہیں نفی محض، جو نفی حروف نافیہ کے ذریعے سے ہو اسی کو کہتے ہیں، او بے طلب محض، یا یہ کہ فاء سببیت سے پہلے طلب محض، طلب محض یعنی وہ حروف کے جو طلب کے لیے وضع کیے گئے ہیں، بنائے، جو معنی طلبی رکھتے ہیں، نہ کہ خود کلام معنی طلب دے رہا ہو، نہ حرف طلب ہونے کی وجہ سے اس میں طلب پائی جا رہی تو اس کو کہیں گے طلب محض، جیسے جودو فعل امر ہے، فعل امر طلب محض ہے، اس میں طلب پائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بغیر حرف طلب کے خود جو ہے بے نفس سے ہی فعل مضارع طلب محض پہ دلالت کرتا ہے، سمجھ؟ اب ہو سکتا ہے کہ آپ بھولے بھی ہے، اس لیے کہاں، اس میں تو کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو طلب پہ، فعل مضارع اصل اس کا معنی ہی یہ ہے کہ جو طلب پر دلالت کرے، فعل مضارع میں طلب محض پائی جاتی ہے، جودو فتسودو، بخشش کرو تاکہ فائدہ اٹھا سکو، تو یہاں بھی فاء سببیت اور اس سے پہلے طلب محض ہے، اس لیے یہ تھا اس میں تسودون، لا تقرب من الشر فتقع فیہ، یہاں پہ نہیں ہے، نہیں بھی طلب محض پہ دلالت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امر بھی طلب محض پر، لیکن اس میں انجام کار کی طلب ہوتی ہے اور نہیں میں ترک کار کی یا ترک عمل کی طلب ہوتی ہے، یہاں لا تقرب من الشر، برائی کے قریب نہ جاؤ، فتقع فی کہ اس میں پڑ جاؤ، اس میں ملوث ہو جاؤ، تو یہاں پر بھی فا جو تقع پر واقع ہوا ہے یہ فاء سببیت ہے، اور اس نے فعل مضارع کو نصب اس لیے دیا ہے کہ اس سے پہلے طلب محض ہے، لا تقرب، چلو اتنا رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ
الحمد للہ